رات کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ طالبان کل آئیں گے. کون اپنا وطن چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا ہے اپنا وطن. جیسا بھی ہو میرا اپنا وطن ہے، لیکن میں اپنی جان کے ڈر سے وہاں سے بھاگی ہوں. تو میرا نصیب نہیں ہوا کہ میں باہر جاؤں. وہ سب چلے گئے، ابھی کچھ قطر میں، کچھ جرمنی میں، کچھ کینیڈا میں. السلام علیکم ناظرین، سیاست اور پی کے ساتھ میں ہوں طوبہ انصاری. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کرائیں گے جنہوں نے پوری زندگی محنت کر کے جو بننا چاہا آخرکار وہ بن گئی، لیکن چند ہی دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے تمام کریئر پہ پانی پھر گیا. جی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آج مینا وفا سے، جو افغانستان میں سنگر تھی، سلیبریٹی تھی، لیکن طالبان کے طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد انہیں وہاں پہ کیا ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی، ایسا کیا ہوا کہ انہیں پاکستان ہجرت کرنی پڑی، اور اب وہ یہاں پہ کیسی زندگی گزار رہی ہیں، کس کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں کھانے کو یا نہیں. تو چل کے انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم مینا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ، آپ نے سیاست ڈاٹ پی کے کو ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سلیبریٹی آپ، نخرے تو ہوتے ہیں سلیبریٹیز کے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تھینک یو تو میں آپ کا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کروں. بہت زیادہ کریں گے گپ شپ. اچھا مینا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان سے پاکستان جو ہجرت کی آپ نے، اس کے بیچ میں کیا کچھ آپ نے فیس کیا؟ کیونکہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم یہاں شفٹ ہو گئے، لیکن بیچ میں تو آپ نے سب کچھ فیس کیا. تو کیسا وہ سارا ٹائم تھا آپ کا؟ بہت مشکل سے فیس کیا میں نے سب کچھ. اور جب طالبان آئے تھے اسی دن کو، رات کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ طالبان کل آئیں گے. پھر میں پوری رات سوئی نہیں. تو بس فیملی نے کہا میرا کہ ابھی یہاں پر تمہاری زندگی کو خطرہ ہوگی اور تمہیں یہاں سے جانا ہوگا. میں نے کہا سارے راستے بند ہیں، ویزا بھی نہیں ہے، سب کچھ نہیں. دیکھو پلین بھی بند ہے اور لوگ مر رہے ہیں وہاں پر، کتنی بھیڑ ہو رہی ہے وہاں پر. تو بس امی نے کہا چلو چمن کے راستے سے چلتے ہیں. تو کابل سے قندھار تک ہم بس میں آئے. میں نے پوری رات 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کی پورے راستے میں، کیونکہ میں بہت ڈر رہی تھی. جب طالبان آ رہے تھے، چیک کر رہے تھے، تو میں اتنی ڈری تھی. میں برقع کیا ہوا تھا، تو میں اتنی ڈری، بس دعا مانگتے کہ بس اللہ کر کے ہمیں دیکھ نہ لیں. تو وہاں سے قندھار پہنچا، اور قندھار سے ہم گاڑی لی تو ہم چمن پہنچے. ہم کیوں نہ مینا سے گانا سنیں اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کرائیں. لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر سے جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. بیاشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، عشق یگانه من، سرزمین من. سوچا تھا کہ ایک دم سے ایسا ڈاؤن فال آئے گا آپ کی لائف میں؟ جی نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا، سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا. طالبان کا کیا ڈر ہے؟ ہم تو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تو سارے باتیں مان رہے ہیں، خواتین کو اجازت ہے ہر چیز میں، پڑھائی کی بھی، اب تو نوکریوں کی بھی اجازت دے دی ہے. تو آپ کو کیا ایسا ڈر تھا کہ وہ طالبان سے ڈر کے آپ نے ادھر پاکستان آ گئی سب کچھ چھوڑ کے اپنا؟ مجھے اپنا جان کا ڈر تھا، کیونکہ طالبان کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. تو ان لوگوں کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کوئی سنگر بنے وہاں پر، کوئی ایکٹر بنے، کوئی ماڈل بنے. ان لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو لازمی جان کے ڈر سے ہم وہاں سے آ گئے. لیکن کون اپنا وطن چھوڑتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑتا ہے اپنا وطن. جیسا بھی ہو میرا اپنا وطن ہے، لیکن میں اپنی جان کے ڈر سے وہاں سے بھاگی ہوں. گھر اپنا نہیں تھا، کرائے کا تھا، لیکن سب چل رہا تھا. میں جاتی تھی، کبھی دبئی جاتی تھی، شو کرتی تھی، کبھی انڈیا جاتی تھی، شو کرتی تھی. زبردست. جی ہاں. تو میں گھر میں اکیلی تھی، میں خود کماتی تھی، اور کوئی نہیں تھا کمانے والا. لیکن اس سے میرا پورا گھر چلتا.
कोई आराम। मुश्किल आराम से चलता। अच्छा, जब आप ये अफ़गानिस्तान से आई, ज़ाहिर है आप उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक हुई हुई थी, लेकिन तो आप थोड़ी बहुत सेविंग भी अपने साथ नहीं लेके कि आपने सोचा कि पाकिस्तान जा रही हूँ, कुछ तो आपके पास हो, सब कुछ छोड़ के आ गए? सब कुछ छोड़ के आ गए क्योंकि मुझे डर था ना। मैंने कहा जब मैं खुद सलामत रहूँगी तो ये सब दोबारा आएंगे, जब मैं ही नहीं रहूँगी तो ये सब का क्या चीज़ का क्या फ़ायदा है। मेरे पास पैसे थे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत गरीब थी, मैं वहाँ पर नहीं, माशाल्लाह सब कुछ मेरे पास था। लेकिन मुश्किल ये था जितने पैसे मैं लाई थी सब रास्तों में चले गए, और जो एक महीना मैं यहाँ पर गुजारी हूँ तो सब यहाँ पर ख़र्च हो गए। तो इतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे कि मेरे पास कोई अकाउंट बैंक हो, लेकिन हाँ माशाल्लाह वहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी, तंगी वंगी कुछ नहीं थी। तो अभी वहाँ पे कोई है आपका जो आपकी उन चीज़ों को लुक आफ्टर कराए, क्या वहाँ पे सब तबाह बर्बाद हो गया? जी नहीं, वहाँ पर सब तबाह बर्बाद हो गए। जो टीवियाँ थी हमारी सब टूट गई, तोड़ दिया सब ने, और सारी चीज़ें बिखर गई। कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी कि मैं वहाँ किसी को बोल दूँ कि मेरे लिए भेजो, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा मीना, हमने सुना था आपका एक ग्रुप है जो आप 3-4 लड़कियां गाने गाती थी, उनमें से कुछ आपकी जो दोस्त हैं तकरीबन सारी वो बाहर मुल्क चली गई, आप अकेली रह गई, ऐसा क्यों? आप भी उनके साथ चली जाती ना? तो मेरा नसीब नहीं हुआ कि मैं बाहर जाऊँ, वो सब चले गए। अभी कुछ कतर में है, कुछ जर्मनी में है, कुछ कनाडा में है, कुछ पेरिस में है, तो बस मैं। और आप पाकिस्तान में? जी मैं पाकिस्तान में हूँ। मगर आप फिक्र ना करें, आप पाकिस्तान में रह कर ना अपने आप का वो करवा सकती है, अपने आप को आइडेंटिफाई। तो करवा सकती है, लेकिन जब दोनों हाथ खाली हो तो मैं कुछ भी नहीं हो सकती हैं। जब हाथ खाली जेब खाली तो काम नहीं हो सकती। कैसे काम हो सकती, मैं कैसे अपनी काम आगे बढ़ाऊँ? हाँ, जब इंसान का जेब बड़ा हो तो ना पैसों से तो सब कुछ मिल जाता है, जब खाली हो तो कुछ भी नहीं होती है, चाहे वो सिंगर हो या कुछ और हो। अभी मैं अपने रिश्तेदार के घर में रह रही हूँ, लेकिन कब तक रहूँगी? वो भी हमसे तंग आ चुके हैं क्योंकि मेरे साथ फैमिली भी है। पता नहीं, सब अल्लाह पर छोड़ा है, आगे क्या होगा। अगर नहीं हो तो सड़क पे आ जाएंगे, और क्या करें? और कुछ भी कर भी नहीं सकती हूँ ना इस टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं भेजूँ। हाँ, मोबाइल थी मेरे पास तो मैंने वो भेज दी, अभी और क्या भेज दूँ? भाई दो रह गए अपनी बीवी के साथ, वो भी वहाँ पर बेरोज़गार हैं क्योंकि पहले भी अपनी बीवियों के लिए कमाती थी। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी अफ़गान बहन मीना वफ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि जो है पाकिस्तान में आपको बहुत काम मिले, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप हमारी बहुत सी ख़वातीन की हिम्मत बनेगी और इंशाल्लाह आपको काम ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।